بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مضمون ہمارا ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری ازواج ہیں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں۔ نام و نسب: سودا نام تھا، قبیلہ عامر بن لوی سے تھیں، جو قریش کا ایک نامور قبیلہ تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے کہ سودا بنت زعمہ بن قیس بن عبد الشمس، ماں کا نام شموس تھا، یہ مدینہ کے خاندان بنو نجار سے تھیں۔ ان کا پورا نام و نسب یہ ہے کہ شموس بنت قیس بن زید بن عمر بن لبید بن فراش بن عامر بن غنم بن نجار۔ نکاح: حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سکران بن عمر سے، جو ان کے والد کے بھتیجے تھے، ان سے ہوا۔ قبول اسلام: ابتدائی نبوت میں مشرف بالاسلام ہوئیں، یعنی انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی اسلام لائے، اسی بنا پر ان کو تقدیم الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے، یعنی انہوں نے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا نبوت آتے ہی۔ حبشہ کی پہلی ہجرت کے وقت تک حضرت سودا اور ان کے شوہر مکے ہی میں مقیم رہے، لیکن جب مشرکین کے ظلم و ستم کی کوئی انتہا نہ رہی اور مہاجرین کی ایک بڑی جماعت ہجرت کے لیے آمادہ ہوئی، تو اس میں حضرت سودا اور ان کے شوہر بھی شامل ہو گئے۔ کئی برس حبشہ میں رہ کر مکہ واپس آئے اور سکران نے کچھ دن بعد وفات پائی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم نبوت بنتی ہیں کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ازواج مطہرات میں یہ فضیلت صرف حضرت سودا کو حاصل ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد سب سے پہلی وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں۔ حضرت خدیجہ کے انتقال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت پریشان اور غمگین تھے۔ وہ سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غمزدہ سال تھا۔ یہ حالت دیکھ کر خولہ بنت حکیم بن عثمان بن مخزوم کی بیوی نے عرض کی کہ آپ کو ایک مونس رفیق کی ضرورت ہے، یعنی ایک عورت کی جو آپ کی اچھی دوست بنے، اس کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، گھر بار بال بچوں کا انتظام سب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تھا، یعنی وہ سنبھالتی تھیں۔ آپ کے ایما سے وہ حضرت سودا کے والد کے پاس گئیں اور جاہلیت کے طریقے پر سلام کیا، انعمت صباحن، پھر نکاح کا پیغام سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف خفو ہیں، یعنی بہت عزت والے انسان ہیں، لیکن سودا سے بھی تو دریافت کرو۔ گرد سب مراتب طے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے اور سودا کے والد نے نکاح پڑھایا۔ 400 درہم مہر قرار پایا۔ نکاح کے بعد عبداللہ بن زعمہ، حضرت سودا کے بھائی، جو اس وقت کافر تھے، آئے اور ان کو یہ حال معلوم ہوا تو سر پر خاک ڈال لی کہ کیا غضب ہو گیا۔ چنانچہ اسلام لانے کے بعد اپنی اس حماقت و نادانی پر ہمیشہ ان کو افسوس آتا تھا۔ حضرت سودا کا نکاح رمضان 10 نبوی میں ہوا، اور چونکہ ان کے اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح کا جو زمانہ ہے وہ قریب قریب تھا، اس لیے مورخین میں اختلاف ہے کہ جو کس کو تقدیم حاصل ہے کہ اما عائشہ کا نکاح پہلے ہوا یا حضرت سودا کا اما خدیجہ کے بعد۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ سودا کو تقدیم ہے، یعنی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اما عائشہ سے پہلے ہوا، اور عبداللہ بن محمد بن عقیل حضرت عائشہ کو مقدم سمجھتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت سودا نے اپنے پہلے شوہر کی زندگی میں ایک خواب دیکھا تھا
اس میں بیان کیا تو بولے شاید میری موت کا زمانہ قریب ہے اور تمہارا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا۔ چنانچہ یہ خواب حرف بحرف پورا ہوا۔ عام حالات جو ہیں، نبوت کے 13ویں سال یعنی جب نبوت کا 13واں سال تھا، جب آپ نے مدینہ منورہ میں ہجرت کی تو حضرت زید بن حارثہ کو مکہ بھیجا کہ حضرت سودا وغیرہ کو لے کر آئیں۔ چنانچہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید کے ہمراہ مدینہ آئے۔ 10 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا، حضرت سودا بھی ساتھ تھیں، چونکہ وہ بلند و بالا اور فربہ اندام تھیں، یعنی ان کا قد بھی بہت بڑا تھا اور فربہ بھی تھی، جسم میں ہیلدی تھیں، اس وجہ سے تیزی کے ساتھ چل پھر نہیں سکتی تھیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی کہ لوگوں کے مزدلفے سے روانہ ہونے سے پہلے ان کو چلا جانا چاہیے، کیونکہ ان کو بھیڑ بھاڑ میں چلنے سے تکلیف ہوگی۔ وفات۔ ایک دفعہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سب سے پہلے کون مرے گا؟ فرمایا جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہے۔ لوگوں نے ظاہری معنی سمجھے، ہاتھ ناپے گئے تو سب سے بڑا ہاتھ حضرت سودا کا تھا، لیکن جب سب سے پہلے حضرت زینب کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی بڑائی سے آپ کا مقصد سخاوت اور پیازی تھی۔ بہرحال حضرت سودا کا سال وفات 56 ہجری بتایا ہے، لیکن سکاکت کی روایت میں ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر زمانہ خلافت میں انتقال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 23 ہجری میں وفات پائی ہے، اس لیے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سال وفات 22 ہجری ہوگا۔ خمیس میں یہی روایت ہے اور سب سے زیادہ صحیح ہے، اور اس کو امام بخاری، ذہبی، جزری، ابن البرز اور خزرجی نے اختیار کیا ہے۔ اولاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لڑکا یادگار چھوڑا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ انہوں نے جنگ جلولہ فارس میں شہادت حاصل کی۔ حلیہ ازواج مطہرات میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی بلند بالا نہ تھا، یعنی قد میں وہ بہت بڑی تھی، لمبا تھا ان کا قد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے ان کو دیکھ لیا اس سے وہ چھپ نہیں سکتی تھیں۔ فضل و کمال۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف 5 حدیثیں مروی ہیں، جن میں سے بخاری میں صرف ایک ہے۔ صحابہ میں حضرت عباس ابن زبیر اور یحییٰ بن عبد الرحمن ابن اسد بن زرارہ نے ان سے روایت کی ہے۔ اخلاق، یعنی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کیسے تھے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما من الناس امرأة احب الی ان یکون فی مساحها من السودا۔ سودا کے علاوہ کسی عورت کو دیکھ کر مجھے یہ خیال نہیں ہوا کہ اس کے قالب میں میری روح ہوتی۔ اطاعت اور فرما برداری میں وہ تمام ازواج مطہرات سے ممتاز تھیں۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ازواج مطہرات کو مخاطب ہو کر کے جو فرمایا کہ میرے بعد گھر میں بیٹھنا۔ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم پر شدت سے عمل کیا، پھر کبھی حج کے لیے نہ نکلیں۔ فرماتی ہیں کہ میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں اور اب خدا کے حکم کے مطابق گھر میں بیٹھوں گی۔ سخاوت اور پیازی بھی ان کا ایک نمایاں وصف تھا۔ وہ جو ہیں اما عائشہ کہتی ہیں کہ ایثار میں بھی وہ ممتاز حیثیت رکھتی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے پیچھے نکاح میں آئی تھیں، لیکن چونکہ ان کا سن بہت زیادہ تھا اس لیے جب بوڑھی ہو گئیں تو ان کو ذوِ سن ہوا، یعنی سوء ظن معنی ایک بدگمانی ہوئی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے طلاق دے دیں۔
اور شرف صحبت سے وہ محروم ہو جائیں، اسی بنا پر انہوں نے اپنی باری اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی اور انہوں نے خوشی سے جو ہے قبول کر لی۔ وہ ان کا مزاج جو ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ وہ بہت جلد غصے میں آ جاتی تھی اور ڈرتی تھی، مانا ایک چیز سے اور کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن دجال سے وہ بہت ڈرتی تھیں۔ ایک مرتبہ اما عائشہ کہتی ہیں، اور اما عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ رہی تھیں، وہ دونوں نے ان سے مذاق کر لیا، مذاق کے لہجے میں کہا حضرت سودا سے کہ دجال آ گیا ہے نا، تو وہ بولی کیا؟ انہوں نے کہا کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے۔ حضرت سودا یہ سن کر گھبرا گئیں۔ ایک خیمے میں جس میں کچھ آدمی آگ سلگا رہے تھے قریب تھا، فوراً اس کے اندر داخل ہو گئیں۔ اما عائشہ اور حضرت حفصہ ہنستی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچیں اور آپ کو اس مذاق کی خبر کی۔ آپ تشریف لائے اور خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ ابھی دجال نہیں نکلا ہے۔ یہ سن کر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئیں تو مکڑی کا جالا ان کے بدن میں لگا ہوا تھا، اس کو باہر آ کر صاف کیا۔ میرے نزدیک یہ روایت مشکوک اور سنداً ضعیف ہے۔